نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نمازوں کے اوقات کے متعلق یہ باتیں چل رہی ہیں۔ باب نمبر 28 ہے، باب من ادرک من الفجر رکعتن، جس شخص نے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی۔ 579 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں عبداللہ بن مسلمہ، جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جس شخص نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی، فقد ادرک الصبح، تحقیق اس نے صبح کی نماز کو پا لیا۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر، جس نے عصر کی نماز سے ایک رکعت پا لی، قبل ان تغرب الشمس، سورج سے غروب ہونے سے پہلے، فقد ادرک العصر، تحقیق اس نے عصر کو پا لیا۔ اور آگے باب نمبر 29 ہے، باب من ادرک من الصلاۃ رکعتا، جس شخص نے نماز کی ایک رکعت کو پا لیا، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ نماز کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ 580 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ عبداللہ بن یوسف، جن کا تعلق ملک مصر کے ساتھ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، جس نے نماز سے ایک رکعت کو پا لیا، فقد ادرک الصلاۃ، تحقیق اس نے نماز کو پا لیا۔ یہ دو احادیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں۔ ایک تو بات ان کا مفہوم مطلب واضح ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں تھا، بس اس نے نماز شروع کی، سورج کے طلوع جب ہو رہا ہو تب نماز پڑھنی منع ہے، سورج غروب ہونے کے لیے تتضیف الشمس شروع ہو جائے تب نماز پڑھنی بالکل منع ہے۔ اس سے پہلے ایک آدمی کو اتنا وقت ملا ہے کہ اس نے ایک رکعت پڑھ لی ہے، اس کے بعد سورج غروب ہونا یا طلوع ہونا شروع ہوا ہے، تو وہ بندہ اپنی نماز مکمل کر لے، اس کو چھوڑے نہ، اس کے نماز کے وقت کو پا لیا ہے۔ لیکن جو یہاں پر اصل میں بتانا مقصد ہے، عموماً یہ مسائل خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ بے ہوش تھا، 2-3 دن سے بے ہوش ہے، اس کو جب ہوش آئی ہے، ایسا واقعہ معاملات ہو جاتے ہیں، واقعات مغرب کی نماز سے سمجھ لو 10-15 منٹ اس کو ہوش آئی ہے۔ اب یہ آدمی ایسا نہیں کہ مغرب سے نماز سٹارٹ کرے گا، اس کو جب ہوش آئی ہے، ابھی اس نے ٹائم دیکھ عصر کا تھا، بالکل اخیر والا چاہے تھا، تو یہ عصر کی نماز کو بھی پڑھے گا۔ ایسے ہی ایک بندہ، اس کو جب ہوش آئی ہے تو ابھی عصر کی اذان میں 10-15 منٹ رہتے ہیں، تو اب یہ بندہ عصر کی نماز نہیں پڑھے گا، پہلے ظہر کی بھی پڑھے گا۔ ایک یہ دوسرا، عموماً خواتین کے ساتھ یہ مسئلے پیش ہوتے ہیں، ان کے جو حیض کے مسائل ہیں، اکثر طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خواتین اٹھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بس آج یہ ایک داغ لگا تھا، اس کے بعد میں نے پاک ہو جانا ہے۔ اس کے بعد کوئی داغ لگتا، پھر آگے غلطی کیا کرتی ہیں، وہ فجر کی نماز کے بعد اٹھی ہیں، آخری داغ لگ گیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے سورج اگنے کے بعد نہانا ہے، یا دوپہر کو نہائیں گی، ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ نہیں، اصل میں یہی بتانا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب عورت فارغ ہوئی ہے، اس کا آخری وہ ٹائم تھا، آخری وہ داغ تھا، تو ابھی فجر کا نماز کا ٹائم رہتا تھا، سورج طلوع نہیں ہوا تھا پہلے، تو اب یہ جب غسل کرے گی نا، غسل کر کے یہ پہلے فجر کی نماز ادا کرے گی، یہ اس پر، کیونکہ اس نے اسنا وقت پا لیا تھا۔ بالکل ایسا ہی مغرب کے بعد بھی ایسا خواتین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا رہتا ہے کہ عصر کے بعد ایک داغ لگا جی ان کو۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے، ہماری خواتین کچھ غلطی سستی کاہلی کا شکار ہو جاتی ہیں، کہ نہا کے چلو جی مغرب پڑھیں گے، نہیں، جب وہ کلیئر ہو اس کا آخری داغ تھا، ابھی عصر کی نماز کا وقت تھا، اب یہ نہائے گی، پاک ہوگی، تو پہلے یہ عصر پڑھے گی، اس کے بعد پھر یہ مغرب پڑھے گی۔ بے شک وہ تھوڑا ہی وقت تھا کہ اس کے اندر ایک رکعت پڑھی جاتی، یعنی 5 منٹ،
سمجھ لو ابھی مثل اول ہونے میں 5-10 منٹ رہتے تھے، کیونکہ مثل اول پر ظہر کے اثر کی اذان ہونی ہے۔ یہ خاتون پاک ہو گئی ہے، اب یہ خاتون نہا کر پہلے ظہر پڑھے گی پھر اثر پڑھے گی۔ ایسا نہیں کہ ظہر کو مس کر دے بس جی نہا کے اثر کی نماز پڑھنی ہے، بس اس طرح کوتاہی کر دیتی ہیں۔ ان احادیث کا اصل میں یہ مطلب ہے۔